بلکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ بزرگ برتر نے کہا ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو، کم از کم 1200 مرتبہ روز استغفار ہونا چاہیے، کم از کم، یہ مجربات میں سے ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12,000 یومیہ استغفر اللہ، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ ربی، ترمذی میں اوزائی نے کہا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ بھی کافی ہے۔ بخاری کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس نے 3 دفعہ یہ پڑھا غفر له ذنوبه وان كانت كزبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف۔ غفر له ذنوبه وان كانت كأوراق الشجر، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ۔ غفر له ذنوبه وان كانت كأيام الدنيا، دنیا کے دنوں کے برابر۔ وغفر له ذنوبه وان كانت كرمل عالج، جیسے ریت کا تودا، دشگو ڈھیرے غر، ریت میں کتنے دانے ہو گئے، اتنے گناہ ہیں، لیکن استغفار آپ نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ نے دنیاوی مسائل کا حل استغفار بیان کیا ہے، دنیاوی نہیں، دینی اور دنیا دونوں کے مسائل ہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے عذاب رکتا ہے۔ سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ طاقت تمہاری بڑھ جائے گی، استغفار کرتے رہو۔ سورہ نوح میں فرمایا انہ کان غفار، استغفار سے اللہ گناہ بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت موسلادھار برسے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتیں دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی بات کو سمجھتے نہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، سارے مل کے ان سے 100 مرتبہ کوئی مانگے، اس سے بڑھ کر وظیفہ نہیں مانگتے۔ یہ سب سے اعلیٰ وظیفہ جو اللہ خود دے رہے، استغفار دو۔ اور 5 سے لے کے 10 دن میں 10,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر 35 دنوں کے اندر 75,000 مرتبہ، اور پھر 40 دن کے اندر 1,00,000۔ کوئی دعا ایسی کائنات کی نہیں جو قبول نہ ہو، خاص کر رزق کی تنگی، مالی تنگی، سب کے سب چھٹ جائیں۔ دوسرا کام استغفار کا ہے مرادیں پوری ہونا، دعائیں قبول ہونا۔ استغفار کی کثرت کرو، نہ پیر کی ضرورت، نہ مرید کی ضرورت، نہ زیادہ چلے کاٹنے کی ضرورت، نہ مشق اٹھتے بیٹھتے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بذنبی وابوء لک باسمی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سید الاستغفار۔ کچھ نہیں پڑھتے، وَلَا کنڈ زویا یسخ بویا، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ وقت تقسیم کرو، 10 منٹ استغفار پڑھو، 10 منٹ آیت کریمہ پڑھو۔
استغفار بلائیں ٹلا دے گا، مرادیں دلوا دے گا، اور آیت کریمہ دشمنوں کو اور ان کے سازشوں کو ٹھنڈا کر دے گی۔ میں نے تمہیں وہ خزانے دیے جو اس زمانے میں کہیں نہیں ملے ہوں، کاش کہ تم نے قدر و احترام، پوری زندگی ایسے شرک کرو، دین و دنیا اللہ آسان فرمائے، زبان استغفار سے توجہ، دل استغفار سے معمور رہو، نو تعجب زماں پھڑے روح کو مگا اور ماں منزلے بدے باہر کے گوہر۔ استغفار بہت زیادہ ہے۔ استغفار کی کثرت سے من جملہ فوائد کے 4 بڑے فائدے۔ ایک، گناہ معاف ہو، ہر طرح کا گناہ استغفار سے معاف، ہر قسم کا جسے گناہ کہتے ہیں وہ استغفار سے دھل جائے۔ استغفار کی کثرت ضروری ہے، قلت سے نہیں ہوگی۔ ہر نماز کے ساتھ کم از کم 100 بار، اور دنیا کی آبادی استغفار کی برکت سے بارش ہو جائے گی، بیٹا مل جائے گا، مال بڑھ جائے گا، چشمے جاری ہو جائے گا، وہ انہار نہریں جاری ہے۔ ہمارے یہ عزیز دوست ہیں، ان کی شادی ہے، کل نکاح ہے، وہ سر نکاح اثر کے بعد سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ثمرات طیبات عطا فرمائے، خوشیاں خوشگوار و پائیدار بنائے۔ بہت سارے بزرگ دوست بیویاں گھروں میں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ۔ جامع المعقول والمنقول شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا حمداللہ صاحب شفاہم اللہ بیمار ہے، صاحب فراش ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامل و اکمل صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے۔ مجھے عاجز اور فقیر کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور چلتا ہے کام، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم، احسان اور مہربانی۔ لیکن بہرحال دعائیں آپ کی اکثیر ہیں، اور یہاں آواز سننے آتے ہیں، دینی احترام رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اس سے بہت ہی زیادہ اثر پیدا ہوگا جب آپ دعا کریں گے اور آپ صحت شفا کے لیے اللہ سے گزارش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی۔ میں نے دیکھا ہے، ایک دفعہ چند طلباء بیٹھے تھے، میں نے پوچھا کیا کر رہے؟ کہ آپ کے لیے دعا کر رہے۔ یقین کر لو اس وقت سے میری طبیعت تبدیل ہو گئی اور صحت کا کرن نظر آ گیا۔ تو دعائیں تو بہت ضروری ہے، اور ہم تو دعاؤں کے محتاج ہیں، اور دعاؤں پر ہمارا ایمان ہے کہ آسمان و زمین کا نظام دعاؤں سے قائم ہے، اور جب یہ دعائیں رہے گی، بخاری شریف میں ہے کہ آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ بندہ قبر میں زمین میں ہے اس کو پہنچے گی، اور اگر اس کی روح علیین میں ہے وہاں پہنچے گی۔ آپ تو اتنی چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، اور فرماتے اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء۔ ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے وفی الارض اجسادہ وفی السماء ارواحہ فہم فرشیون بالاجساد وعرشیون بالارواح۔ اللہ تعالی ہمارے فرش اور عرش منور و معطر فرمائے، ہمارے آل و اولاد نیک صالح بنائے۔ محمد انور شاہ، ان کی بہن اہل خانہ احسن و حسنہ، بہنوئی سارے متعلقین، جامعہ کے اساتذہ مدرسین، ناظم اعلیٰ، خادمین، ناظمین، جامعہ کے معاونین، حق سبحانہ و تعالی یہاں کے تبلیغی دوست بھائی، تمام عالم کے علماء، اولیاء، صلحاء، پورے عالم میں توحید و سنت کی آواز اور روشنی آگے بڑھانے والے اللہ ہر جگہ سرخرو فرمائے۔ خدا تعالی ہمیں عبادات، طاعات، انفاق فی سبیل اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی توفیق اور ملاقات نصیب فرمائے۔ مال اور نفس و شیطان کے مار سے، فتنے سے اللہ ہمیں، دوستوں کو، ہمیں اور اہل دین کو، ہمیں اور اہل خیر کو ہمیشہ حفاظت عطا فرمائے۔ احترام ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، اور ایسے لوگ میں نے آنکھوں سے دیکھے کہ ان کے بڑے ادب و احترام سے پڑھواتے تھے تو بہت فائدہ تھا۔ ان کے بیٹوں میں وہ بات نہیں، کارخانے لوٹ گئے، بٹوارے بری طرح ہو گئے،
نان شبینہ کے محتاج ہو گئے لیکن عقل نہیں آئی۔ یہ عذاب الہی کی قسم ہے کہ آدمی کو پٹ لگ رہی ہو اور اس کو بالکل سمجھ نہیں جی ناظرین، آپ نے یہ بیان اللہ سنا۔ تعالیٰ جب اس رضامند طرح ہو کے جائے اور اللہ بیانات چاہے کہ اور فائدہ علماء پورا کے پہنچے، بیانات کے لیے ہمارے چینل اس کو کا دل سبسکرائب بندگی کریں، سے، اس کا ویڈیو کو دماغ لائک تواضع کریں سے، اس اور کے کامنٹس میں اعضاء اپنی رائے اللہ کا کی اظہار اطاعت ضرور میں، کریں۔ ساتھیوں کے اگلے بیان تک خوشگواری میں ہمیں دے مصروف ہو اجازت۔ جائے۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ابھی بھی جب سانس کا یہ دورہ شدید تھا تو میں نے سورہ تغابن بکثرت پڑھی۔ بچپن کا وظیفہ ہن تلا دی، ابن مسعود کہتے یہ تو میرے بچپن کے اعمال میں سے، میں وہ شوق سے پڑھا۔ تو وہ رات کو بھی 41 مرتبہ پڑھا، صبح فجر میں آنے سے پہلے بھی پڑھتا رہا، اور متفکر بھی بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے ایک خوبصورت جوان دیکھا، بہت حسین جمیل اور تمام اعضاء سے پر، حسن سے پر۔ تو میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا ذالک یوم التغابن، سورہ تغابن۔ ارے اللہ اکبر، کہا آج آپ کو صحیح طرح کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بعض صورت متشکل ہوتی ہے باقاعدہ۔ اسی طرح ایک دفعہ ہمارے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ یہاں ایک سانپ ہے بہت بڑا، اور میرے پیچھے لگتا ہے، بس معمولی سا فرق رہتا ہے کاٹنے میں۔ تو میں نے وہاں اٹھ کر کے کچھ اعمال کیے اور ان سے گزارش کی، میں نے کہا خیال رکھنا بھائی۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی سورۃ یاسین بلا ناغہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مقرر کر دیتا ہے۔ میں حیران رہ گیا بالکل۔ تمام مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے دنیا کے فائدے بھی حاصل کر لے، لیکن اطمینان سے، بشارت سے، خوش دلی سے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسی طرح انسان کو وسوسہ ہو، خیال ہو، بعض ساتھیوں کو بہت وسوسے ہیں، قسم قسم کی گندگیاں ذہن میں ہیں، ان کو بھی دور کرنا ہے۔ شانور شاہ صاحب کہتے ہیں جس طرح وضو طہارت ہے، اس طرح تصوف کے اندر یہ خشوع و خضوع درست کرنا یہ بھی طہارت کی قسم ہے۔ جس طرح حدیث میں لا صلاۃ الا بالطہور، اس طرح لا صلاۃ الا بالخشوع۔ خشوع و خضوع سے یہی ہے کہ نظام زندگی متاثر رہے خیر سے، فوائد و برکات سے۔ اسی طرح لا علاج قسم کے مظالم سے، اندھیروں سے بھی سورہ تغابن مؤثر ہے۔ یہ ہمارے طلباء چونکہ مسافرین ہیں اور بے گھر و بے در ہے، ان کا منہ بہت زیادہ مبارک ہے۔ اگر یہ خوشی سے کسی کے لیے پڑھتے نہیں، ان کا عجیب طرح زندگی ہے۔ انہیں سیدھا کرنا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے۔ یہ اگر دل سے پڑھے مثلا ملک کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، صرف یہ طلباء نہیں، تمام مدارس عربیہ اہل حق کے جو طلباء ہیں، طالب کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس کو قطبیت کی ضرورت نہیں، غوثیت کی ضرورت نہیں، یہ ہمتن ولی۔ طلب علمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ دیکھتے نہیں جو حکومت ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے تس نس ہو جاتی ہے، جو افسران وزراء وہ سب کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ لگے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ بھائی ان کا دنیا سے چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یار آج تو دل سے پڑھو، ذرا خیال سے پڑھو۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ پڑھائی پوری ہو، آیت کریمہ خود مکمل ہو، اول سے اخیر تک متوجہ رہے۔ قرآن شریف کوئی پڑھے، قرآن خوانی ہو تو اول سے اخیر تک متوجہ۔ یہ اس کا کوئی اسپرنگ میرے پاس نہیں ہے کہ ان میں کیسے متوجہ لائی جائے۔
اور اگر یہ کسی کے لیے پڑھنا چاہے سورۃ یاسین اور سورہ تغابن اور سورہ مزمل تو بڑا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر و کبیر۔ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بیمار تھے، اور طالب علم ان سے پڑھنے آتے تھے، بہت بڑی تعداد ہوتی تھی ہندوستان میں، اتنے طلباء کبھی جمع نہیں ہوئے جتنے شاہ عبدالعزیز کبار علماء و محدثین میں سے تھے۔ طالب علموں سے کہا جاتا تھا بھائی بخاری کا ختم کرو، آیت کریمہ، وہ کرتے ہیں اپنے حساب سے، تھوڑا پڑھا تھوڑا چھوڑا، آگے پیچھے۔ شاہ صاحب نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ شاہ صاحب نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ تو رہے نہیں نا، میرے لیے دعا کرتے ہیں، تو بس اجازت لے لو آج میں بھی دعا کرتا ہوں، رخصت ہو جاؤ۔ میں پڑھا نہیں سکتا ہوں، طبیعت اتنی خراب۔ اس دن طالب علموں نے پڑھا، شاہ صاحب ہنستے تھے، فرمایا 25 سال کی بیماری ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ ان کی سفارش اتنی تکڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، مجھے خوف ہے کہ اپنے لیے بھی دل سے نہیں پڑھتے، توجہ اتنی کمزور ہے ان کی، اپنے لیے بھی نہیں پڑھتے۔ ایک طالب علم ایک ناحق کیس میں گرفتار تھا، میں نے اس کو کسی طریقے سے پیغام دیا تو وہ وقت لگ گیا اس میں، اچانک چھوٹ کے آ گئے، کہنے لگے کل ہی پڑھا آپ کو۔ میں نے کہا اس سے پہلے خط تو ملا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ دیکھا ذرا، تو مجھے انداز ہوا کہ ظالم لنفسہ کا مرض بھی ان میں ہے، اپنے لیے، والدین کے لیے، بھئی آپ کو علم کے لیے بھیجا ہے، گھر بار سب چیزیں آپ کے لیے معاف کی ہے کہ آپ پڑھ کے آئے، کتنا احسان ہے ان کا۔ جوان لڑکا زمیندارہ کرے، بہترین فصلیں اگائے، دکانوں پہ بیٹھے، تنخواہیں لے، ہر کام کر سکتے ہیں جوانی کے عالم میں، تو وہ سب آپ کے لیے معاف ہے، اور آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ علم نبوت حاصل کریں۔ تو والدین کے لیے، اعزاء اقرباء کے لیے، جو ان میں خراب لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے زیادہ دعائیں مانگیں، اور یاد رکھنا کہ دعاؤں کی کثرت جو ہے یہ مستجاب الدعوات کی دلیل ہے۔ لوگوں کی باتیں نہ سنو، اور جو ہے نا شیطانی خیالات سے توبہ طائب، خوب دعائیں مانگو۔ جب بھی موقع ملے بس قبلہ رخ ہو کر کے 2 رکعت پڑھو یا ایک سورت پڑھ لو، 100-150 مرتبہ استغفار، آیت کریمہ، لا الہ الا اللہ، پھر توجہ سے دعا مانگو۔ دعا مانگنے میں نہ ہاتھ اوپر نیچے کرو، نہ کرچیاں کرو، نہ آسمان و زمین کو دیکھو، نہ پنکھے گنو، نہ اپنے بٹن گنو، نہ داڑھی سے کھیلو، کچھ دیر کے لیے بالکل متوجہ الی اللہ رہو۔ صرف طلبہ نہیں، سب نمازیوں کے لیے یہ آداب ہے کہ وہ بھی خوب دعائیں مانگے، چھوٹے کام، بڑے کام، دنیا آخرت، بیماری، صحت، آرام، راحت، عزت۔ ہم ایک فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف سانپ اور بچھو ہے، مغاربہ اور زنادقہ ہمیں شکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے فرائض کتنے زیادہ ہیں، آپ خود سوچ لیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل فرمایا ہے، خون آلودہ شہر، زحمتوں میں و قتل و غارت گیری میں گھرا ہوا شہر، جس میں قتل و غارت اور لوگوں کو بے عزت کرنا یہ فن بن گیا تھا، یہ سیاست کا ایک معیار بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹی پوٹی دعاؤں سے، آپ کے توجہ سے، بیٹھنے سے، دعاؤں سے بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہم لک الحمد والشکر علی ما انعمت علینا، ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاہ وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین واصلح لنا فی ذریاتنا انا تبنا الیک واننا من المسلمین۔ کبھی کبھی کوئی نمازی یا ان کے گھر میں یا کئی تکلیف، دعا کا اعلان۔ طالب علم کو زیادہ توجہ کرنا ہے۔ طالب علم اللہ کے نبی کا وارث ہے، صحابہ کا وارث ہے۔ وہ اس وقت بھی دعا کرے، دوسرے وقت بھی کتاب پڑھ کر کے بھی دعا کرے کہ اللہ، ہمارے مولانا صاحب نے کسی نمازی کے لیے دعا کا کہا ہے، خدایا ان کو مشکل حل کر لے، بیماری دور کر لے، اس کی عزت بحال فرمائے، اور خوب خوب دعائیں مانگے، اور دعائیں مانگنے والے بنے۔ جو دعائیں مانگیں گے ان کی چلے گی، جو نہیں مانگیں گے یا بدگمانی کریں گے وہ اللہ کے عرش سے پھینکے جاتے ہیں، مردود الدعوات ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔
اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ کچھ مہمان آ رہے ہیں، کچھ روانہ ہو گئے، دعائے خیر و عافیت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سالمین، غانمین، محفوظین، مأمومین اور مسونین اپنے اپنے مقامات تک خیر و عافیت سے پہنچائے۔ ادارے کے در و دیوار کے لیے، شاخوں کے لیے، شہر کے لیے، قیام امن و حفاظت کے لیے، آلودگی کے ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ مدارس کو، علماء کو، درسیات کو اور مساجد کو، توحید و سنت کو، اس کے گن گرج کو محفوظ فرمائے، جاری و ساری رکھے۔ جو بیماران ہیں اللہ صحت کاملہ، شفا عاجلہ دے۔ جو کسی کرب اور درد میں ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ جن کی جو دعائیں حق تعالیٰ قبول فرمائے، جو مرادیں اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جو خوشیاں ہیں اللہ عطا فرمائے، جو مطلوبہ ترقیات اور صلاحیتیں ہیں اللہ کم محنت سے اپنے خاص فضل و عنایت سے نصیب فرمائے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا بیان۔ مزید بیانات اور مفتی ظہور علی خان صاحب کے بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اگلے بیان تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔